جی السلام علیکم۔ آج کا جی ہمارا سیشن اسماء الحسنہ پر ہے، اور آج زبیر صاحب تین اسماء کے اوپر بات چیت کریں گے، جس میں الخالق، الباری اور المصور ہے۔ تو زبیر صاحب آپ پلیز شروع کیجئے پروگرام۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، سے پہلے ہم مختلف اسماء الحسنہ پر بات کر چکے ہیں، اور ترتیب وائز ہم پچھلا نام جو تھا وہ ہمارا المتکبر تھا، اور اس کا جو مقام قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہ جو ہے وہ غالباً سورہ الحشر کی آخری آیات میں جو ہے وہ ان تمام جن پر ہم بات کر چکے ہیں یہ تمام نام آئے ہیں، اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ تو یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 24 ہے جی، هو اللہ الخالق۔ تو آج ہم تین بڑے ناموں پر ہماری گفتگو ہوگی جی۔ ایک ہے الخالق، اور ایک ہے الباری، اور ایک ہے المصور۔ باری باری ہم ان پر بات کریں گے، لیکن خالق پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ یہ 5 بیسیکلی ورڈز ہیں کہ جن کا تعلق ہی میکنگ اور میڈ کرنے پر ہے، جن میں فطر ہے، جن میں خلق ہے، جن میں بدی ہے، جس میں باری ہے، اور مصور ہے۔ بیسیکلی ان پانچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان اسماء الحسنہ کا، جو میں نے 5 اسماء الحسنہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اللہ، یا یہاں پر آیا کہ وہ اللہ الخالق، تو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ احد اور واحد کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو وہ احد جو ہے اس لیے ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ احد اور واحد میں عربی زبان کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ احد جو ہے وہاں پر کوئی ثانی نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی پیئرنگ نہیں ہوتی، یکتائی ہوتی ہے، اور وہ یکتا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی پیئر نہیں ہوتا، اسے احد کہا جاتا ہے۔ اور جب اسے واحد کہا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی صفات میں واحد ہے اور اپنی ذات میں احد ہے۔ اللہ اپنی ذات میں احد ہے اور وہ اپنی صفات میں واحد ہے۔ اب واحد جو ہوتا ہے یہ مور دین ون، 2 3 4 جو بھی صفات ہوں گی، ان کا آپس میں جو کوارڈینیشن ہوگا، اس کوارڈینیشن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کو وحدت دکھائی دے گی۔ تو اللہ واحد ہے، وہ اپنی صفات کے اندر واحد ہے، جس طرح کہ الفطر، الخالق، البارئ، المصور اور البدیع، یہ جتنی بھی صفات آئیں گی، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہوگا، لیکن ان کی پوزیشنز الگ الگ ہوں گی، ان کی امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ جسے ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ واحد اور احد کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ واحد کہاں پر ہے اور احد کہاں پر ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ بنانے کے لیے 3 بڑے اسماء آئے ہیں۔ ایک ہے فطر۔ اب فطر کہتے ہیں، اللہ فاطر ہے قرآن کریم کے اندر۔ وہ فاطر اس لیے ہے کہ وہ غیر موجود کو وجود دیتا ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا، نتھنگ سے کسی چیز کو جب وہ وجود بخشتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی صفت لے کر آتا ہے، فاطر۔ فاطر تو اب وہ کہتا ہے فاطر السماوات والارض، کہ وہ زمین و آسمان کا فاطر ہے۔ پھر وہ دوسرا لفظ لاتا ہے خالق، خالق السماوات والارض۔ اب فاطر اور خالق میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فطر غیر موجود کو وجود دیتا ہے، اور خالق جو ہوتا ہے یہ اس موجود کے اندر تبدیلی کرتا ہے، اقدار تعین کرتا ہے، اس کی
اس کے نتائج تعین کرتا ہے، اس کی اپ گریڈنگ کرتا ہے، اس کی امپروومنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی کسی چیز میں سے ہے۔ خالق کا ورڈ جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر آئے گا تقریباً 80% آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو من کا لفظ ملے گا، میں سے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، تو ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی میں سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خلق میں کسی چیز کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ خلق کے اندر سابقیت ہوتی ہے، یعنی سابقہ کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا تو ہوتا ہے خلق۔ فطر میں سابقیت نہیں ہوتی، اسی لیے اسے عدم کہا جاتا ہے۔ فطر کو عدم کہا جاتا ہے کہ یہ چیز عدم سے آئی ہے۔ تو اب فطر سے ہم خلق پر آئے، تو یہاں پر پھر قرآن کریم میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ خالق السماوات والارض، وہ اللہ خالق ہے زمین و آسمان کا۔ اور تیسری پھر وہ صفت دیتا ہے بدیع، بدیع السماوات والارض۔ تو بدیع کہتے ہیں دو رنگوں کو ملا کر ایک تیسرا رنگ بنانے والا، دو مختلف چیزوں کو ملا کر ایک تیسری چیز کریٹ کرنے والا، تو یہ بدیع ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ان کو یہاں پر ان صفات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے خلق کی، اور اس خلق میں الباری المصور، یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک دائرہ بناتے ہیں، بہت بڑا دائرہ ایک ہم بناتے ہیں، اور یہ پورا بڑا دائرہ جو ہے اس کو ہم خلق کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک ہم چھوٹا دائرہ بناتے ہیں، اس کو ہم الباری کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ بناتے ہیں جسے ہم المصور کہتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے دائرے جب ہم بنائیں گے تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ ان تین صفات جو ہیں یہ تین کیسے کام کرتی ہیں۔ اور پھر ہمیشہ سے جو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مقام تعین کرنا ہے، پھر اللہ کے اسماء الحسنہ میں نام تعین کرنا ہے، اور پھر کام تعین کرنا ہے۔ تو آج ہم جو سب سے پہلی بات جو کر رہے ہیں وہ ہے جی خلق کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے۔ اچھا جی، اب خلق ایک چیز تو دیکھیں گے آپ قرآن کریم کے اندر کہ جہاں پر خلق کا ورڈ آئے گا وہاں پر اپ گریڈنگ آئے گی، چیزوں کا ملنا اور مل کر کسی اور شکل میں کسی اور رنگ میں ڈھلنا، یعنی آپ بتدریج کسی چیز کا پرورش پانا یا نمود پا جانا۔ یہاں پر آپ ورڈ دیکھیں گے خلق، تو اللہ خالق ہے۔ تو وہ کر کیا رہا ہے کہ جو ایک تو خالق یہ اس لیے ہے کہ جو کسی بھی شے کی پلاننگ کرتا ہے اور اس کا حساب رکھتا ہے۔ خلق میں اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اور وہ پلاننگ محض پلاننگ نہیں ہوتی بلکہ وہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، اور اس کا وہ حساب رکھتا ہے۔ وہ اس لیے خالق ہے، یعنی وہ کسی ایسی چیز کی ابتدا نہیں کرتا کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے، مطلب ایسی حالتوں میں وہ انسان کو نہیں چھوڑتا۔ وہ خالق یہ چاہتا ہے کہ جب انسان کوئی چیز تخلیق کرے تو وہ بھی ایک بامقصد ٹارگیٹڈ چیز تخلیق کرے کہ جس میں وہ اس کے آغاز اور انجام سے واقف ہو۔ تو یہاں پر خالق کو جو ہے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خالق جو ہے یہ کسی بھی چیز کی پلاننگ کرتا ہے۔ اچھا، خالق جز سے کل کا جائزہ لیتا ہے، یعنی جز سے کل کا جائزہ لیتا ہے، یعنی کہ وہ ریت کے ایک ذرے سے لے کر ہزاروں میلوں پر پھیلے ہوئے صحرا کا جائزہ لے لیتا ہے۔ یہ خالق ہے۔ اب تخلیق میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک درخت ہے، اب اس درخت کے فوائد کو ہم دیکھیں گے تو پھر وہ تخلیق ہوتی کیسے ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ سایہ تخلیق کرتا ہے، وہ پھل تخلیق کرتا ہے، وہ آگ تخلیق کرتا ہے، وہ فرنیچر تخلیق کرتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی چیزوں میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ہر چیز جو ہے وہ ڈھل کر کسی اور شکل میں آئی، پھر وہاں سے وہ کسی اور شکل کے اندر گئی، اور یوں ہی ایک تخلیقی مرحلہ جو ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ متغیر ہے۔ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں سوائے اللہ کی ذات کے ہر شے متغیر ہے، جمود کا کوئی قانون نہیں ہے، ہر شے متحرک ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ حرکت کے اندر ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جی
کہ الخالق جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ آغاز میں قرآن کریم نے اس صفت کو بیان کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ تخلیق جو ہے وہ تعلق کے بغیر ناممکن ہے، تخلیق تعلق کے بغیر ناممکن ہے، خلق علق کے بغیر ناممکن ہے، خلق خلق متعلق ہے، جہاں پر لفظ خلق کا آئے گا وہاں پر وہ چیز کسی شے کے ساتھ متعلق ہوگی، معلق ہوگی، جڑی ہوئی ہوگی، کنیکٹڈ ہوگی۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی صفت جو ہے وہ اب قرآن کریم میں وہ خالق ہے، لیکن اس نے انسانوں کو بھی خالقین کا جو ہے وہ لقب دیا ہے کہ ایک اللہ خلق کرتا ہے تو ایک ماں بھی خلق کرتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جب فاطر اس نے اپنے آپ کو کہا ہے تو فاطر کی جمع وہاں پر استعمال نہیں ہوئی، کیونکہ یہ صفت کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی غیر موجود کو وجود میں لانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہ رب کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے وہ فاطر میں تنہا ہے، اسی لیے وہ آپ سورہ فاطر دیکھ لیجئے اور فاطر کا لفظ جو ہے وہ اس کی جمع آپ کو نہیں ملے گی، لیکن خالق کی جمع آپ کو قرآن کریم میں خالقین کے ورڈ کے اندر یہ ملے گی۔ تو یہاں پر ہمیں پہلا جو اسم ہمارے پاس آج ہم نے جس پر بات کی ہے یہ الخالق ہے، اور اللہ خالق اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز کی کمبائنڈ کوآرڈینیشن میں نتائج کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے اب یہاں پر اپنا وہ مقام تعین کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اکثر اوقات اپنی زندگی میں اگر کسی جگہ پر ناکام ہیں، ہمیں کوئی دشواری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے تعلقات پر نظر دوڑانی ہوگی۔ جہاں پر تعلق ہوگا، علق ہوگا، وہاں پر خلق ہوگی، وہاں پر خالق ہوگا۔ جہاں پر علق ہے وہاں پر خلق ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنا یہ مقام تعین کرنا ہوگا کہ میری ناکامی کی بنیادی وجہ، اور یہ 1000% ہم آپ کو اس کی گارنٹی کرتے ہیں کہ ایک ناکام انسان کی بنیادی وجہ اس کے ناکام تعلقات ہوتے ہیں۔ جہاں پر تعلقات ناکام ہوں وہاں انسان ناکام ہو جاتا ہے، جہاں تعلقات بحال ہوں، خوبصورت ہوں اور بہترین لوگوں کے ساتھ ہوں، ایسا انسان زندگی میں ہارتا نہیں ہے بلکہ وہ مسلسل کامیابیوں کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو ہم نے پہلے تو اپنا یہ مقام تعین کرنا ہے کہ ہم کہیں لا تعلق تو نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صفت الخالق سے ہم استفادہ کر سکیں تو ہمیں اپنا مقام تعین کرنا ہوگا، تعلقات بحال کرنے ہوں گے، جہاں تعلق بحال ہوگا وہاں پر خلق اپنا کام شروع کر دے گی۔ تو یہاں سے ہم اپنا مقام تعین کر لیں گے جی، اللہ کا نام الخالق تصور جو ہے وہ متعین کر لیں گے، اور پھر کام تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تعلقات کی بحالی، اس کی خوبصورت مثال ہمارے پاس ابھی عملی طور پر جو ہم لوگ ابھی دورہ سندھ اور پھر اس کے بعد ہمارا مانسہرہ کے بھی جو چکر ہیں، اور اس سے پہلے ہم جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں جا چکے ہیں، تو اس کا الحمدللہ ہم نے عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے سارے ممبرز نے اس میں بڑی محبت کا اظہار کیا ہے جی۔ تو ایک تو یہ ہے جی الخالق۔ اچھا جی، اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بڑا دائرہ بنائیں، اس میں خالق لکھیں، اور ایک اس سے چھوٹا دائرہ بنائیں، اس میں الباری لکھ لیں، اور اس سے چھوٹا ایک دائرہ بنائیں، اس میں المصور جو ہے وہ لکھ لیں۔ تو اب ہم بڑے دائرے پر ہم بات کر چکے ہیں، اور اسی کے اندر اسی سے جڑا ہوا اب اگلا سٹیپ آ گیا ہے کہ الخالق ہے تو خالق وہ ہے کہ جس کے پاس ایک پلان ہے، جس کے پاس ایک سسٹم ہے، جس نے کچھ سوچ رکھا ہے، کوئی ٹارگٹ ہے اس کے پاس، کوئی مقصد ہے اس کے پاس۔ اب ایک وہ مقصد کہ جسے وہ آغاز سے انجام تک جانتا ہے، اب اس کے نفاذ کی باری آئی ہے۔ جب کوئی بھی ارادہ نفاذ کی شکل میں اظہار کی صورت اختیار کرتا ہے، اس کو الباری کہتے ہیں۔ تبارک اللہ کے الفاظ آپ کو قرآن کریم کے اندر دکھائی دیں گے کہ وہاں پر وہ باری آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ جو البریو کا جو لفظ آتا ہے قرآن کے اندر،
تو اس میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ خالق جو ہے وہ پلان کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر جب اس کو لے کر آتا ہے اور اس کو وجودی اور مادی شکل کے اندر لے کر آتا ہے، تو یہاں پر باری کی صفت کام شروع کر دیتی ہے۔ یعنی وہ پلان، وہ ٹارگٹ جو اللہ نے سوچ رکھا ہے، مثال کے طور پہ حضرت انسان کو اگر ہم لے لیں تو یہ ایک بہترین خوبصورت مثال ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خلق الانسان فی احسن تقویم۔ پہلے تو ایک تقویم اس کے بارے میں سوچی گئی ہے کہ جو حسن پر مبنی ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہوگا کہ وہ جو ہمارے ہاں ایک وہ ڈارون کی تھیوری اور پھر اس کے اندر انسانوں کا کسی اور مخلوق کے اندر ڈھلنا اور یہ سارا کچھ جو بھی ہمیں پڑھایا گیا یا بتایا گیا، تو اب تو خیر انہوں نے خود ہی ان تمام تر تھیوریز کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگا دی ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن کریم نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے انسان کے بارے میں، خلق الانسان فی احسن تقویم، وہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بتدریج ایک خاص تقویم کے ساتھ، ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، اور وہ پلاننگ جو تھی وہ حسن پر مبنی ہے، احسان پر مبنی ہے۔ تو اس حسن اور احسان کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو بیسیکلی انسان جو ہے وہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ پہلے سوچا گیا، اب جب اس کو سٹرکچر بنایا گیا اس کا کہ جس میں اس کے اعضاء ہیں، جس میں اس کا مادی وجود ہے، تو یہ سارا مادی وجود جب کوئی پلان کسی مادی وجود کے اندر آتا ہے تو اس نفاذ اور اظہار کو جو جو صفت اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے اسے الباری کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اسے الباری کہا جاتا ہے۔ تو ایک وہ پلان جو خالق نے بنایا، اب خالق کی صفت وہ سارا پلان سمٹ کر آتا ہے الباری کی صفت میں کہ اب اس کو ایک وجودی اظہار اس کو دے دیا جائے، اس کو نفاذ ایک تو کیا جائے اس کے اوپر، اور پھر اس کو اظہار دے دیا جائے۔ اچھا جی، اب اس کو اگر الباری کو ہم نے اور آسان کرنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بری کا لفظ جو ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کو جب بری کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان ان نقائص اور عیب سے بری ہوا ہے، یہ اس کے اندر موجود نہیں۔ تو وہ بری انسان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان نقائص اور جو عیب ہیں ان سے یہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں، تو یہاں سے وہ انسان بری ہو جاتا ہے عدالت کے اندر۔ تو یہی چیز آپ جب اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تخلیق میں اس کا حال یہ ہے کہ اس کی ساری تخلیق نقائص اور عیب سے پاک ہے۔ یہاں پر وہ الباری کی صفت سے جلوہ گر ہوتا ہے، اور وہ یہ نام ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک پلان اور پھر اس پلان کا ایک نفاذ، اور وہ نفاذ کہ جس میں وہ رب کی ذات بری ہے، وہ الباری ہے نقائص سے اور عیب سے۔ تو یہ دوسرا جو ہے یہ بڑا جو ہے یہ صفت جو ہے یہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اچھا جی، وہ نظام و نفاذ جو ارادے سے منسلک ہوا ہو، وہ نظام وہ نفاذ جو ارادے سے منسلک ہوا ہو، یعنی اس کے پیچھے کوئی ارادہ کار فرما ہے، اسے بھی الباری کی صفت یہاں پر بھی کام کرے گی۔ یعنی وہ کوئی پلان تھا کہ جسے عملی طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی چیز لے لیجئے کہ پہلی مرتبہ خلق کرنا اور نقص اور عیب کے بغیر خلق کرنا، یہ بھی کمال ہے۔ الباری کا یہ بھی کمال ہے کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو وجودی حالت میں لانا اور اس طرح لانا کہ اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہ ہو، یہ ایک بڑی کمال چیز ہے، یہ الباری ہے جی۔ اچھا، اب الباری میں نے بتایا تھا کہ ہم پہلے اپنا مقام تعین کریں گے اور پھر اللہ کا نام تعین کریں گے اور پھر کام تعین کریں گے۔ تو اب جب ہم اپنا مقام تعین کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم لوگ اپنی زندگی رعایت کر جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے عملی مقامات پر نہیں لے کر آتے، ہم اس پر عملی کوئی نفاذ پیش نہیں کرتے، ہم خود اپنے آپ کو آگے لا کر دوسرے لوگوں کے سامنے مثال نہیں بناتے کہ دیکھیے یہ بعض باتیں جو جتنی بھی ہیں یہ ہم لوگ محض لفاظی نہیں ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم نے آگے آ کر
اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہے، اور یہی کوارڈینیشن ہم بتا رہے تھے کہ خلق کے اندر بھی موجود ہے اور الباری کے اس لفظ کے اندر بھی موجود ہے، کہ وہاں پر ہم نے ایک پلان اللہ تعالیٰ عبد الخالق ہونے کے ناطے ہم نے کیا، اور اب عبد الباری کا کام یہ ہے کہ وہ وجودی طور پر اس کا اظہار کرے، اس کے نفاذ کے لیے نکلے، آگے بڑھے، اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو ہم نے بھی اپنا مقام تعین کرنا ہے۔ اللہ کا اسم جو ہے وہ الباری ہمارے سامنے آ گیا ہے جی، اور کام ہمارا یہ ہے کہ جس طرح الباری جو ہے وہ نقائص سے پاک عوامل کرتا ہے، عیب سے پاک عوامل کرتا ہے، تو ہم نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ حتی الامکان ہم انسان ہیں، کوشش یہ کریں کہ ہماری بات مکمل ہو، ہماری تحقیق مکمل ہو، ہمارا کام مکمل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ادھورے کام کرتے جائیں، ادھوری باتیں کرتے جائیں، اور محض ہماری باتیں جو ہیں وہ صرف لفاظی کی حد تک ہوں، تو ہم کبھی بھی الباری کی صفت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا جو نام ہے جی، تیسرا جو اسم ہے وہ ہے المصور۔ میں نے کہا تھا کہ ایک بڑا دائرہ کہ جس میں خالق، اور اس کے بعد چھوٹا دائرہ اس میں الباری اور المصور۔ اچھا جی، اب خالق میں ہم نے کیا کیا کہ خالق جو ہے وہ پلانر ہے، الباری جو ہے یہ اس کے نفاذ کا اور اظہار کا ذمہ دار ہے۔ اب آ گیا ہے المصور، جو کہ جو چیز بن جاتی ہے پلان کے تحت، اب اس کی تزئین و آسائش جو ہے کہ اس کو خوبصورت بنایا جائے، وجود کی تزئین کی جائے، اس کو خوبصورت بنا دیا جائے تاکہ وہ دیکھنے والے کو بھلا لگے۔ اب حضرت انسان کی ہم نے مثال دی کہ ایک احسن تقویم کا پلان اس کے سامنے، اس کے ماضی میں شامل حال رہا، پھر اس کی وجودی حالت سامنے آئی کہ ایک انسان جو ہے وہ، آپ یہ ذرا تصور میں لائیے کہ ہمارے جو جلد ہے یہ کتنا خوبصورت لباس ہے انسان کا، کہ اگر یہ انسان جلد کے بغیر ہو اور ہر چیز اس کی صاف دکھائی دے، اس کے اعضاء، تو وہ کس قدر عجیب مخلوق دکھائی دے۔ اسی طریقے سے باقی تمام تر مخلوقات کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی چرند پرند، کوئی حیوان، کوئی بھی ایسی کہ جس سے جلد اس کی غائب ہو جائے، تو اس کی وہ خوبصورتی، وہ اس کا چام، وہ اس کی چاہت، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو المصور جو ہے یہ کرتا یہ ہے کہ وہ اس خاص پلان کو، اس خاص وجود کو، اور اس خاص جو نفاذ کو ایک مخصوص انداز کے اندر اس کی تزئین و آسائش کرتا ہے، آزائش کرتا ہے اس کی، اور اس کو خوبصورت بناتا ہے، اور دیکھنے والے کے لیے اسے اٹریکٹیو بنا دیتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کا جو ہم مین اس کی پنچنگ لائن وہ یہ ہے کہ رنگ و خد و خال اور حجم کا تعین صفت المصور کرتی ہے۔ رنگ، خد و خال، حجم کا تعین جو ہے وہ صفت المصور کرتی ہے۔ اچھا جی، پیچیدگی کو خوبصورتی کے ساتھ مزین کرنے والا المصور ہے۔ پیچیدگی کو خوبصورتی کے ساتھ مزین کرنے والا المصور ہے۔ اب یہاں ایک اور بھی بات ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک عام بحث یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ المصور ہے، تو کیا انسان مصور ہو سکتا ہے؟ انسان مصور ہو سکتا ہے؟ یہ ایک خاص ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ بات کرتے ہیں۔ ہم ایک اینگل پیش کریں گے، باقی رائے تو ہر انسان کی اپنی ہے، تحقیق اپنی اپنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، المصور میں اور مصور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے، ایک انسان جو ہے وہ مصور ہو سکتا ہے، وہ المصور نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مصور ہوتا ہے یہ مقلد ہوتا ہے، یہ کاپی کرتا ہے۔ انسان جو ہے یہ مصور ہے، یہ تقلید کرتا ہے، کاپی کرتا ہے، مصور۔ اور المصور جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جس کی تقلید کی جائے، جس کی تقلید کی جائے وہ المصور ہے، اور جو تقلید کرتا ہے وہ مصور ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ زمین کی تخلیق کے بعد آج تک انسان نے اس زمین پر
یہاں سے چیزیں اکٹھی چیزیں کر کر کے دوسری چیزوں کو ڈسکور تو ضرور کیا ہے، لیکن ایسا یہ نہیں ہوا کہ اس نے کوئی ایسی چیز مادی طور پر ایجاد کر لی ہے کہ جو اس زمین پر موجود نہیں تھی۔ اس نے کوئی ایسا رنگ نہیں ایجاد کیا کہ جو اس زمین پر موجود نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو مصور ہے، جسے ہم تصویر بنانے والا کہتے ہیں، اب تو یہ پورا آرٹ ہے، تو اس کو حرام حلال کے درجے سے نکال کر بلکہ اس کو اس انداز میں یہ دیکھ لیجئے تو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ایک انسان جو مصور ہے وہ نہ کوئی رنگ اس نے ایجاد کیا ہے، نہ ہی دنیا کے اندر کوئی اس نے اور چیز بنائی ہے، بلکہ وہ بنی بنائی چیزوں کو اپنے کاغذ پر، اپنے قلم کے ذریعے اپنے کاغذ پر اتار لیتا ہے، یا وہ کیمرے کی آنکھ میں اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ مصور تو ہو سکتا ہے، المصور یہ تب ہوتا کہ اگر یہ کوئی رنگ تخلیق کرتا، المصور یہ تب ہوتا کہ یہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بناتا جو اس دنیا میں اس سے پہلے موجود نہیں تھی، جو اس کی اپنی تخلیق ہوتی۔ تو ایسا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز جو اہم ہے وہ یہی ہے کہ مصور جو ہے وہ مقلد ہوتا ہے، اور المصور وہ ہوتا ہے جس کی تقلید کی جاتی ہے۔ اچھا جی، انسان جو ہے، انسان مصور ہے، اور اللہ المصور ہے۔ اچھا جی، مصور جو ہے وہ دوسرے کے تصور کی وجہ سے مصور ہے۔ مصور جو ہے وہ دوسرے کے تصور کی وجہ سے، یعنی دوسرے کی دی ہوئی تصویر کو اپنے کینوس پر یا اپنے کیمرے میں اتار لیتا ہے، وہ اس لیے مصور ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ المصور ہے۔ تو کم از کم ہمیں فی الحال اس جدید دور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی جو کہ اب کی ضرورت بن چکی ہے یہ چیز، کہ اس کے بغیر انسان کی شناخت جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں یا اس سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو یوں پھر ہم میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر تھوڑا سا کھلے ذہن کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو یہ المصور جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے جی۔ تو تین دائرے ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ایک تخلیق کا، ایک الباری الخالق کا، ایک الباری کا، اور ایک المصور کا۔ بیسیکلی ان تینوں کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور یہی وہ تعلق ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، نہ کہ احدیت۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ اللہ احد ہے اپنی ذات کے اندر، اور وہ واحد ہے اپنی صفات کے اندر۔ تو اس کی صفات جتنی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ تو یہاں پر المصور جو ہے، اب ہم نے اپنا مقام جو ہے وہ تعین کر لینا ہے جی، کہ ہم کس مقام پر ہیں، ہم کسی بھی چیز کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات ضرور سنانا چاہوں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی اینڈ کی طرف چلے جائیں گے، کہ ایک واقعہ جو میں نے بچپن سے سنا اور میں آپ کو پھر سنا بھی دیتا ہوں، کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، اور وہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک آنکھ سے محروم تھے اور ایک ٹانگ سے بھی محروم تھے۔ تو جناب نے اعلان کیا کہ میری رعایا کے اندر کوئی ایسا انسان ہو کہ جو میری خوبصورت سی ایک تصویر بنائے۔ بہت سے لوگ آئے، جو بھی انسان آتا تھا تو وہ کہتا تھا جناب اب آپ کی آنکھ تو ایک نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا، آپ کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے تو میں کیا کر، جو حقیقت ہے وہ تو میں بناؤں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ایسا مصور چاہیے جو مجھے ایک خوبصورت تصویر بنا کر دے۔ تو وہاں پر ایک انسان آیا کہ جس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی تصویر بناؤں گا، اور وہ خوبصورت ترین تصویر ہو۔ اس نے کیا کیا جی، کہ اس نے جو جو چیزیں اسے چاہیے تھیں اور جس انداز میں چاہیے تھیں، اور جہاں اس نے جا کر وہ تصویر بنانی تھی وہ وہاں لے گیا بادشاہ کو، اور وہ پورا کام کرنے کے بعد اس نے وہ تصویر جو ہے وہ ایک شہر کے چوراہے میں لگائی، اور پوری رعایا جو ہے وہ دھنگ رہ گئی کہ اس انسان نے اس بادشاہ کی اتنی خوبصورت تصویر کیسے بنا لی۔ تصویر میں دکھایا یہ گیا ہے جی کہ وہ بادشاہ جو ایک آنکھ سے محروم تھا اور ایک ٹانگ سے محروم تھا، کہ وہ جنگل کا ایک منظر ہے، اور اس میں ایک شیر جو ہے وہ بادشاہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بادشاہ نے ایک بندوق اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے، اور وہ نشانہ لگا رہا ہے، اور وہی وہ جو ایک آنکھ ان کی نہیں تھی
وہ ایک آنکھ بند کر کے وہ ایک نشانہ جو ہے وہ لگا رہا ہے، اور دوسرا اس نے ایک ٹانگ اپنی جو ہے وہ موڑی ہوئی ہے وہ زمین کے اوپر، اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ سیدھی ہے، وہ جو صحیح والی ٹانگ ہے اس کو اس نے وہ فرنٹ پر رکھا ہوا ہے، اور ایک ٹانگ کو بینڈ کر کے وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس ایک آنکھ، وہ جو آنکھ ضائع ہو گئی تھی اس کو وہ بند کر کے اس کے اوپر نشانہ تان رہا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کسی بھی انسان کے عیب یا نقص کو کتنی خوبصورتی سے دور کر سکتے ہیں۔ تو اس انسان نے اس کے عیب کو اس کی مہارت کے اندر بدل دیا۔ تو اگر ہم لوگ بھی اپنا مقام تعین کریں کہ دوسرے لوگوں کے خیالات، ان کے حالات، ان کی بات چیت، ان کی غلطی، ان کی کوتاہی میں سے، یعنی ہم جو شروع سے یہ QWS کا مونو رہا ہے کہ اگر ہم شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہترین مصور بن سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں خوبصورت تصور کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہمیں ہمارا مقام یہ تعین کرنا ہے کہ ہمیں کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اچھا کر نہیں رہے۔ ہم کچھ اچھا کر نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ اچھا دکھائی نہیں دے گا۔ تو ہمیں کچھ ایسا اچھا کرنا ہے کہ کسی کی بات چیت میں اگر کسی کو آپ زندگی دے سکتے ہیں اپنے تصورات کے ذریعے، آپ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی کو خوبصورت کر سکتے ہیں، کسی کو روشنی دے سکتے ہیں، کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، تو آپ بھی آگے آئیے، اس صفت کو، المصور کو عبد المصور بنیے، آئیے اور دوسروں کی زندگیوں میں ایسے رنگ بھر دیں کہ پھر وہ کبھی رنگ مانگ نہ پڑیں۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام تر ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اور کاموں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے تینوں ناموں کو بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے، اور ساتھ ہی ان کا مقام اور ہمارے لیے جو کام ہے وہ بھی سمجھایا ہے۔ ماشاءاللہ بہت جو بھی نئی بات آتی ہے اس میں ایک اور پہلو نظر آ جاتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ڈسکشن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سب اپنی اپنی جو سوچ ہے اس کو پریزنٹ کریں گے، تو پھر ہم ایک بہت اچھی ایک سوچ جو ہے نا ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت شکریہ مس نائلہ آپ کا، اور زبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ تو جزاک اگر اجازت ہو تو پھر آج کا پروگرام ہم اینڈ اللہ، کر جی لیتے ہیں بالکل، جی۔ جی بالکل، جی جزاک بہت اللہ، بہت شکریہ جی، شکریہ۔ اللہ حافظ جی جی، بالکل، اللہ شکریہ حافظ۔ بہت